ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے: اپنے پیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئیاں صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بددینت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ میں حلقہ بغوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے آیان قوم، اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص یعنی عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پردازی کا اندیشہ تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحِ یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت و تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہم میں سے نکلا ہے، اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے، زن و شوہر، بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، ہماری جمعیت کو پریشان اور ہمارے نام ابتر کر دیے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری قوم پر بھی ایسی ہی کوئی مصیبت پڑے، اس لیے ہماری پرزور نصیحت ہے کہ نہ اس کے پاس جانا، نہ اس کی بات سننا اور نہ خود بات چیت کرنا۔ یہ باتیں انہوں نے ایسی عمدگی سے میرے ذہن نشین کر دیں کہ جب بھی میں کعبہ میں جانا چاہتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کانوں کی بھنک میں نہ پڑ جائے۔ ایک روز میں صبح ہی خانہ کعبہ میں گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔
چونکہ خدا کی مشیت یہ تھی کہ ان کی آواز میری سماعت تک ضرور پہنچے، اس لیے میں نے سنا کہ ایک نہایت عجیب کلام وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں خود شاعر ہوں، با علم ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے اور کون سی روک ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اچھی بات ہوگی تو مانوں گا، ورنہ نہیں۔ میں یہ ارادہ کر کے ٹھہر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر کو چلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اور جب مقام پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ مکہ میں آنے، لوگوں کے بہکانے، پنبہ درگوش رہنے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ سن پانے کا کہہ سنایا اور عرض کیا، مجھے اپنی بات سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا، واللہ میں نے ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہ سنا تھا جو اس قدر نیکی اور انصاف کی ہدایت کرتا تھا۔ الغرض حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ناظرین محترم، خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں: اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کا کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس چلے جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کے صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اجمال اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا، اور لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ دو حور عین ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ میں ہی میں لیٹ رہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اچھا میرے ہاں چلو۔ یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر نے کچھ بتایا۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کعبے میں گئے، دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش ہی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے، دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دولت اسلام سے بہرہ ہو گئے تو ان کو فکر ہوئی اپنی بوڑھی ماں کو بھی اس سعادت میں شریک کروں، مگر وہ برابر انکار کرتی رہیں۔ ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ناروا الفاظ استعمال کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کر کے ماں کے اسلام لانے کے لیے طالب دعا ہوئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو اسلام کی ہدایت دے۔ واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہا دھو کر تیار ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، ماں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہ الفاظ سنتے ہی فوراً الٹے پاؤں فرتے مسرت سے روتے ہوئے کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی ہدایت بخش دی۔